اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجم وساہل مخرجم۔ آج ہماری گفتگو ہے تاکہ وضاحت ہو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ تاریخ انسانیت کے بدترین ظالم، فاسق، فاجر، بد کردار حجاج بن یوسف کہ جس کے مظالم کی مثال نہیں ملے گی۔ اس نے دنیا میں لعنت کمائی۔ یہ صفاق بنی امیہ کا پالتو تھا۔ اس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کتنے غلط خاندان سے تھا کہ جب پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اسے بکری کا خون پلایا گیا۔ اتنے بدترین خاندان اور گندے ترین نطفے سے حجاج بن یوسف پیدا ہوا۔ یہ فاسق، فاجر، بد کردار کی کے مزاج اور شوق میں تھا کہ ظلم کرے، اور تاریخ میں اسے کذاب ثقفی کہا گیا۔ ثقفی قبیلے کا فقط کاذب اور جھوٹا نہیں، تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹا، فاسق، فاجر، حق چھپانے والا اور حق کو ماننے والوں کو قتل کرنے والا۔ اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ نصاب کی کتابوں میں چھوٹے بچوں کو جب سکول میں پڑھایا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ حجاج نے اسلام کے لیے کام کیا، حالانکہ اس نے شیطان کے لیے کام کیا۔ یہ شیطان کا اثر تھا اس پر۔ اور اس بد کردار نے تاریخ کی عظیم ہستیاں جناب کمیل بن زیاد، سعید بن جبیر اور اس طرح کی بڑی ہستیوں کو قتل کیا، اور زندانوں میں بڑے سفاکانہ انداز سے قیدیوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ کئی لاکھ مومنین کا قاتل حجاج بن یوسف، اور اس کی بد کرداری اور مظالم کو دیکھ کر بنی امیہ والے بھی کانپ گئے۔ وہ بڑے ظالم تھے، یہ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ حجاج بن یوسف کا قتل و غارت کے ساتھ اہل بیت کے فضائل اور ان کے بارے میں مناقب کو برداشت نہیں کرتا، سنتا تھا تو سیخ پا ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ حرامی تھا۔ حرامی اہل بیت کے فضائل نہیں سن سکتا۔ اور حجاج بن یوسف جب آل محمد کے ماننے والوں، مومنین، مسلمین پر ظلم کر کر کے طویل عرصہ گزر گیا تو اس کو اللہ نے عذاب دیا، اور اس کے پیٹ میں کیڑے، بچھو اور سانپ بن گئے تھے جو اس کی آنتڑیوں کو کاٹتے تھے۔ یہ تڑپ تڑپ کے یاد کرتا تھا کہ میں نے کیوں مارا سعید بن جبیر کو، باقی لوگوں کو۔ تو آخر میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجرمین کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت تک ان لوگوں پر لعنت ہوتی رہے گی۔ لہذا لوگوں کو عبرت سیکھنا چاہیے کہ جو آل محمد کا دشمن ہو، یہ بدترین ناسبی تھا حجاج بن یوسف، تو یاد رکھے دنیا میں کوئی عیش و عشرت سے رہے بھی صحیح، تو آل رسول یا ان کے ماننے والے کو جن کے خلاف اقدام کرنا یا آل محمد کے، تو یہ دین اور اللہ کی دشمنی ہے۔ جو آل محمد کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو حقیقت میں تباہی انہی لوگوں کے لیے جو آل محمد کے دشمنوں کا ساتھ دے اور ان پر نفرین نہ کرے۔ ظلم کرنے والوں پر نفرت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ نہیں اچھا سمجھتا کسی کو برا قول کہا جائے، لیکن ظالم، حجاج جیسا ظالم تو اس کا مستحق ہے۔ تو کائنات میں اب بھی مظلومیت اہل بیت کی جاری ہے۔ پوری کائنات کے تمام مجرمین، ظالمین اور قاتل اور طاغی مجرموں کا اس وقت اختتام ہوگا جب میرے مولا مہدی کا قیام ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔